www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رمضان المبارک کا مہینہ جاری ہے اور اس کا آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ یہ پورا مہینہ ہی بابرکت اور جو وقت گزرتا ہے اس کی برکات بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہ مہینہ مہربان بھی ہے اور یہ مہینہ بہت سخت گیر بھی ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، گناہوں سے رکتے ہیں، توبہ تائب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ کیے ہوئے ظلم اور زیادتیوں سے باز آتے ہیں، ان کے لیے یہ مہینہ مہربان ہے۔ پہلا عشرہ بھی مہربان، دوسرا عشرہ اس سے زیادہ مہربان، اور تیسرا عشرہ بہت ہی زیادہ مہربان، حتیٰ کہ جب رمضان گزرتا ہے تو وہ آدمی پاک صاف ہوتا ہے۔ لیکن یہ اس کے لیے ہے جو اپنے آپ کو خطا کار، ظالم اور گناہ گار سمجھتا ہو، کیونکہ ہم میں سے ہر شخص، ہر آدمی ظالم ہے، ہر آدمی گناہ گار ہے۔ نبی جیسا نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم پاک صاف ہیں، وہ تو انبیاء علیہ السلام کی شان ہوتی ہے، لیکن وہ بھی اللہ کی طرف ہر وقت رجوع رکھتے ہیں اور ڈرتے رہتے ہیں، حالانکہ نبی ہیں۔ اور جو آدمی اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا، ظلم جاری رکھتا ہے، رشوت سے باز نہیں آتا، سود خور ہے، اپنے ماتحت ملازمین پر ظلم کرتا ہے، ماں باپ کا نافرمان ہے، گستاخ اور بے ادب ہے، اس کے لیے یہ مہینہ کچھ مہربان نہیں ہے بالکل بھی، بلکہ انتہائی سخت بھی ہے۔ جیسے اس مہینے میں نیکیوں کے درجے بڑھ جاتے ہیں، اس مہینے میں گناہ کا درجہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ عام دنوں میں جو گناہ کرنے پر اللہ کے ہاں گرفت ہوتی ہے، اس مہینے میں جو کرے گا وہ اور زیادہ سخت ہوگی، کیونکہ اصل تو اللہ تعالیٰ ہے۔ تو مہینہ تو اصل نہیں ہے، مہینہ تو مخلوق ہے۔ اس میں جو اللہ نے برکات رکھی ہیں یہ اللہ نے رکھی ہیں، اس مہینے نے خود اپنے لیے برکت پیدا نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو دستور ہے وہ یہی ہے کہ جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے وہ اس پہ مہربان ہوتا ہے۔ ایک بالشت بڑھے گا، اللہ اس کی طرف بہت زیادہ اور آگے بڑھتا ہے، مہربانی کرتا ہے۔ لیکن اگر اللہ سے کوئی مقابلہ اور سرکشی کرے گا تو اللہ تعالیٰ کو تو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، تو اپنے کو تباہ کرے گا، اس پر اللہ کی گرفت سخت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ مہربان بھی ہیں،
شفیق بھی ہیں، رحمان اور رحیم بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت زبردست بھی ہیں اور عذاب دینے والے بھی ہیں، سخت گرفت اور پکڑ کرتے ہیں، دونوں چیزیں ہیں اللہ میں۔ تو وہی چیز اس مہینے میں بھی آئے گی اللہ کے ڈالنے سے۔ جیسے مکہ مکرمہ چلے جائیں، مدینہ منورہ چلے جائیں تو ایک نیکی کا درجہ کتنا بڑھ جاتا ہے، اور ایک گناہ کریں گے تو وہ بھی بہت زیادہ بڑھے گا، ایسے اس مہینے کا بھی۔ تو یہ جو آخر عشرہ اس کا آ رہا ہے یہ تو بہت بابرکت ہے، خود بخود بابرکت نہیں ہے کہ یہ برکتیں ہم جو بھی کرتے رہے ہم پہ برکت ڈالتا رہے گا، یہ نہیں ہے۔ جو چاہے گا اس کا دامن بھرے گا، جو رجوع کرے گا اللہ کی طرف، جو نہیں کرے گا تو نہ اللہ کو پرواہ ہے نہ اس مہینے کو پرواہ ہے۔ تو یہ مہینے کا جو آخری عشرہ ہے یہ جہنم سے نجات کا، اور جہنم سے نجات تو بہت بڑی چیز ہے، معمولی چیز نہیں ہے۔ جس کی جہنم سے نجات ہو گئی بس اسے اور کیا چاہیے، جنت وغیرہ تو خود بخود ملے گی، پھر جہنم سے نجات ہو جائے، اور جہنم سے نجات نہیں ہے تو پھر نہ جنت ہے نہ رحمت ہے، وہ تو عذاب ہے، قہر ہے اللہ کا۔ تو اس مہینے میں اعتکاف یہ بھی اہم عبادت ہے۔ اس آخر عشرے میں لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر اس رات کی جو عبادت ہوگی، اس میں جو اخلاص سے عبادت کرے گا۔ عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نفل کی نیت باندھ لی بس، نہیں۔ اگر اس رات میں ماں بیمار ہے تو ماں کی خدمت کرتا رہا نفل کے بجائے، بیٹی بیٹا دادا نانا نانی پڑوسی محلے دار بیوی وہ بیمار ہے اور ایسا بیمار ہے کہ اس کی مدد یہ کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا تھا اس وقت، تو اس نے نفل نماز چھوڑ کر یہ کام کیا، تو بہت بڑا درجہ ہے اس کا۔ یہ نہیں سمجھے گا یہ کہ یہ رات ضائع ہو گئی نفل نہیں پڑھ سکتے، نہیں، نفلوں سے بھی بڑا ثواب ملے گا، کیونکہ اس نے اللہ کا بھی حق ادا کیا کہ اللہ نے کہا کہ مخلوق کا خیال رکھو، اور مخلوق کا بھی حق ادا کیا اس نے، اور ان کی خدمت میں رات گزار دی۔ ساری رات ہسپتال میں گزر گئی اس کی خدمت میں، کبھی دوا خریدنے جا رہا ہے، کبھی ادھر بھاگ رہا ہے، کبھی ادھر بھاگ رہا ہے۔ وہ جو نفلوں میں گزرتی رات اس سے بہت بڑے درجے کا اس کا ثواب اور اجر بڑھ گیا لیلۃ القدر میں۔ تو یہ عبادت کا مقصد، عبادت کہتے کسے ہیں یہ سمجھنا ضروری ہے۔ عبادت صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے کہ مرتا ہے تو مرنے دو، میں نے تو اس وقت عبادت کرنی ہے، نفل کی نیت باندھ لی، اب اس کا جو چاہے ہو، یہ نہیں ہے، یہ تو جہالت ہے۔ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت ان حالات میں میرے لیے اللہ نے کیا ضروری رکھا ہے، بس وہ عبادت ہو جائے گی۔ جب اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کرے گا تو وہ عبادت ہے۔ قے کر دی، کمرہ دھو رہا ہے، صاف کر رہا ہے تاکہ والد کو آرام پہنچے یا بیوی کو آرام پہنچے، کمرے میں بدبو ہے اور نفل نہیں پڑھ سکا، تو بہت بڑا اجر، اور اسے جو دکھ ہوگا اس بات کا کہ نفل رہ گئے میرے اور اس کام میں یہ بھی ہو گیا، تو اس کا بھی الگ اللہ اجر ثواب دیں گے کہ ایک اچھی چیز کے لیے دل دکھ رہا ہے اس کا، اس کا بھی ثواب ملے گا۔ یعنی اتنا اجر ثواب کہ جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ تو عبادت کا مقصد، عبادت کا مطلب روزہ ہی ہو، نماز ہی ہو،
نہیں، یہ نہیں. عبادت کا مطلب کہ ان حالات میں مجھ کو کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے ذمے کیا چیز ہے، بس وہ کرے گا تو یہ عبادت ہو رہی ہے اس کی. یہ اللہ کا مقرب ہو رہا ہے، اللہ کے یہاں اس کے درجے بڑھ رہے ہیں. نفل میں رات گزار دے گا اور اس کی تیمارداری نہیں کی تو گناہ ملتا رہے گا. بظاہر نفل پڑھ رہا ہے، بظاہر سجدے میں ہے، صلاۃ التسبیح میں ہے، لیلۃ القدر ہے، لیکن گناہ، معصیت، نافرمانی میں یہ شمار ہو جائے گا اس کا. تو یہ جو مہینہ آخر عشرہ ہے یہ بڑا خاص، بڑا بابرکت، اس میں اعتکاف بھی ہے. کوشش کریں کہ اپنے قریبی مسجدوں میں اعتکاف کریں، لیکن یار دوست نہیں. یار دوست جو مل کے کرتے ہیں اعتکاف، وہ 1-2 دن چلتا ہے، پھر تو تفریح ہوتی ہے، وہ پکنک ہوتا ہے. اس کے گھر سے بھی کھانا آئے گا، اس کے گھر سے بھی تو نے یہ منگانا ہے، تو نے یہ منگانا ہے، تو نے یہ منگانا ہے، اور پھر گپ شپ، تلاوت کم، عبادت کم. بوڑھے یار دوست جو ہوں وہ ایک مسجد میں کریں، ٹھیک ہے، ان کا اور انداز ہوتا ہے. یہ جو نوجوان ہوتے ہیں یہ الگ الگ بیٹھیں تو اس میں بہتری ہے. یہ اس مسجد میں بیٹھے، دوسرا دوست اس کا کسی اور مسجد میں بیٹھے، تیسرا کہیں اور بیٹھے. ورنہ مسجدوں کی جو بے حرمتی ہوتی ہے وہ آپ اور مجھ سے چھپی ہوئی نہیں ہے کہ دنگا، کھیل، ہنسی، مذاق، گپ شپ، موبائل. ایسا اعتکاف سے بہتر ہے کہ گھر میں رہے. الٹا گناہ، الٹا وبال، مسجد کی بے ادبی، دوسروں کی عبادت میں خلل، کتنی خرابیوں کا یہ ذمہ دار ہو رہا ہے. تو ایسا اعتکاف سے بہتر یہی ہے کہ یہ گھر میں وقت گزارے، مسجد میں نہ اعتکاف نہ کرے. گھر میں تو اعتکاف مرد کا ہوتا نہیں ہے، مرد کا تو مسجد میں ہی ہوگا، عورتوں کا گھروں میں ہوتا ہے. تو اور کام کرے. تو اعتکاف کا مطلب یہ ہوتا ہے گناہوں سے، جو اعتکاف میں آ گیا وہ گناہوں سے کنارہ کر لیا اس نے. اب کنارہ کرنے کے بجائے اپنے ساتھ گناہوں کو بھی مسجد میں لے آیا تو یہ اعتکاف کہاں رہا. اعتکاف کا مطلب تو یہی ہے، معتکف کہتے ہی اسے کہ یہ گناہوں سے اس نے اجتناب کر لیا. جو عام زندگی میں رہتے، ادھر نظر پڑ رہی ہے، ادھر پڑ رہی ہے، یہ بری بات ہو رہی ہے، ان سب سے بچ گیا. لیکن اگر اس نے یہ حرکتیں کی تو یہ تو اپنے ساتھ گناہوں کو مسجد کے اندر لے آیا، تو مزید گناہوں میں مبتلا ہو گیا. تو بھائی اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے. یہ لیلۃ القدر بھی اس میں ہے. ان راتوں میں عبادت کریں، جو معتکف ہوں وہ بھی کریں، جو گھروں میں ہوں اعتکاف نہیں کر رہے وہ بھی ان راتوں میں اہتمام سے عبادت کریں. اور عبادت کسے کہتے ہیں وہ میں نے آپ کو بتائی کہ عبادت ہے کیا، کس طرح، کس چیز کو عبادت کہیں گے، یہ پیش نظر رکھنا ضروری ہے. اس کا مکمل استفادہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو خود یا تو علم حاصل کریں، نہیں تو اہل علم سے جڑے رہیں اور ان سے سیکھتے رہیں، پوچھتے رہیں، تو پھر بہت فائدہ ہوتا ہے، بہت بڑے بڑے نقصانوں سے بچ جاتا ہے انسان. تو اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو توفیق دے، اچھی توفیق دے، اور برائیوں سے ہماری حفاظت فرمائے. اپنے ملک کے لیے بھی دعا کیجیے اور ملک کے پورے عالم اسلام کے لیے دعا کیجیے. انتشار ہے، افتراق ہے، آپس کی مار دھاڑ ہے، اور ہماری عادتوں میں نفاق ہے. یہ بہت خطرناک چیز ہے. اس وقت تقریباً ہر مسلمان میں منافقوں والی خرابیاں موجود ہیں. جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، گالم گلوچ کرنا، بدعہدی کرنا، اور امانت میں خیانت کرنا، مال دبا لینا، نہ دینا. ذرا سی ناراضگی ہوئی تو گالم گلوچ پہ اتر آنا، یہ منافق کی نشانی. یہ اس وقت تقریباً ہر طبقے میں ہے، ہر طبقے میں ہے، عورتوں میں بھی ہے، مردوں میں بھی ہے. اس سے توبہ کریں، اس سے بچیں، کیونکہ یہ اتنی خراب چیز ہے کہ آہستہ آہستہ خطرہ ہوتا ہے کہ ایسا آدمی موت سے پہلے کفر میں نہ چلا جائے کہ خدا نہ خواستہ ایمان ہی نہ ختم ہو جائے.
اس لیے ان چیزوں سے بچنے کی بھی کوشش کرتے رہنی چاہیے، بہت زیادہ ہلکی پھلکی بھی نہیں، بہت زیادہ اپنے عیبوں پہ، اپنی خامیوں پہ نظر گہری رکھیں، دوسروں پر نہیں، دوسروں کو چھوڑیں۔ اپنے ہاں بال بچوں پہ نظر ضرور رکھنی ہے، لیکن دوسروں کو چھوڑ دیں۔ اپنا اس وقت انسان اپنا ایمان بچائے، اتنے خراب حالات ہیں کہ اگر اپنا ایمان بچا لیا اور اس کو سنوار لیا اس نے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ سب کو عطا فرمائے، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب